کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیلے کے درخت کا ہر حصہ قیمتی ہوتا ہے؟ جسے آپ بیکار سمجھ کر جلا دیتے ہیں وہ ہماری معیشت، ماحول اور توانائی کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ بھارت اور فلپائن اس بنانا گولڈ سے پہلے ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کیسے اور کیوں پیچھے رہ گیا؟ پاکستان میں کاشت کیے جانے والے کیلے کے 70% سے زائد حصے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب کیلے کا تنا کاٹا جاتا ہے تو کسان اکثر اسے جلا دیتے ہیں، جس سے ایئر پولوشن بڑھتی ہے اور اسموگ جیسے فنامنا پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی اسموگ پر مزید معلومات کے لیے آپ ہماری اسموگ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کیلے کے حصوں کے ویسٹ کو روکیں تو ہم اس سے سالانہ 57,488 ملین کیوبک میٹر گیس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے 30 ملین ٹن بایو فرٹیلائزر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اعداد و شمار یوکے کی نارتھ ایمبریج یونیورسٹی کے ہیں، جن کے مطابق پاکستان سالانہ 80 ملین ٹن کا ایگریکلچر ویسٹ صرف کیلے سے پیدا کر رہا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں سوال یہ ابھر رہا ہے کہ کیلا تو کھا لیا، ملک شیک بھی پی لیا، اب اس درخت کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی نیا کارنامہ نہیں کرنا، وہی کرنا ہے جو باقی دنیا، خاص کر ہمارے ہمسائے کر رہے ہیں۔ بھارت کی ریاست تامل ناڈو کیلے کے تنوں سے فائبر یا دھاگا بنانے کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہی دھاگا ان کی ٹیکسٹائل فیکٹریاں جینز، پردے اور بیگ بنانے میں استعمال کر رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس دھاگے سے بننے والی پروڈکٹس پر ایکو فرینڈلی کا لیبل لگا کر پوری دنیا میں ڈبل پروفٹ پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فلپائن میں ابیکا فائبر کے نام سے کیلے کے دھاگے کی عالمی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، جو فلپائن کو لاکھوں ڈالرز کی تجارت کر کے دیتی ہے۔ اس مارکیٹ سے فائدہ اٹھا کر اب فلپائن میں کیلے کے کھیتوں کے قریب بایو گیس پلانٹس لگائے جا رہے ہیں، جو کسانوں کو سستی اور ماحول دوست توانائی فراہم کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ کینیا میں بھی بایو گیس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہسپتال اور اسکول چلائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں 90% کیلے کی کاشت صوبہ سندھ میں ہوتی ہے۔ OEC ورلڈ کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان نے 2022 میں 26.6 ملین ڈالرز کا کیلا ایکسپورٹ کیا، جبکہ کیلا ایکسپورٹ میں ورلڈ رینکنگ پاکستان کا نمبر 36 تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آب و ہوا اس کاشت کے لیے بہت موزوں ہے، مگر ہمارے اس کیلے کی کاشت کو مزید مؤثر اور مزید مفید بنانا ہوگا۔ سالانہ 80 ملین ٹن کے کیلے کے ویسٹ کو ویلتھ میں بنانا بہت ضروری ہے۔ کسان اور چھوٹے کاروباری لوگوں سے جب ایکو لینس کی بات ہوئی تو وہ اس انڈسٹری میں پیسے لگانا چاہتے ہیں۔ کیلے کے دھاگے کو ٹیکسٹائل ملز والے بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز ان ایکو فرینڈلی پروجیکٹس میں فنڈ کرنے کو بھی تیار ہیں، مگر اس ساری ایکویشن میں حکومت غائب ہے۔ سندھ اور بلوچستان، جہاں کیلے کی کاشت سب سے زیادہ ہے، وہاں فائبر ایکسٹریکشن یونٹس لگائے جا سکتے ہیں اور یہ فائبر پورے ملک کے ٹیکسٹائل ملز کو مہیا کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پلاسٹک کے متبادل کے لیے بھی کام آ سکتی ہیں۔ بایو ڈیگریڈیبل بیگز اور شوز بھی اس صنعت سے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ سندھ کی توانائی کی ضروریات انہی بایو گیس پلانٹ سے پوری کی جا سکتی ہیں اور ان پلانٹ سے بچ جانے والا مواد کھاد کے طور پر بھی فصلوں کی زرخیزی بڑھانے کے کام آ سکتا ہے۔ میڈیکل اور کاسمیٹکس کمپنیاں کیلے کے فائبر سے قدرتی ماسک، اسکرب اور میڈیکل بینڈیج بھی تیار کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کئی بین الاقوامی کمپنیاں سکن کیئر پروڈکٹس کے لیے کیلے کے فائبر سے بنا ہوا میٹیریل استعمال کرتی ہیں۔ اتنے سارے فوائد ہیں اس ایک درخت کے۔ جی ہاں، یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ ہم کیلے کے ویسٹ سے فائبر، بایو گیس اور ایکو فرینڈلی مصنوعات بنا کر معیشت، ماحول اور توانائی کے بحران کو ایک ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں چند ہی ایسے ایکشنیبل پلانز ہیں جو ان تینوں عوامل کو ایک ساتھ حل کر سکتے ہیں، اور اس ایکشنیبل پلان میں سب سے اہم بنانا پروڈکشن بھی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف کیلا نہیں بلکہ کیلے کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ ایکو لینس کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کے بعد اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ یہ آگاہی ہر شخص تک پہنچ سکے۔